السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات السامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا کوئی غیر مسلم مسجد میں داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں، یا بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں۔ حضرات السامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ رب العالمین کے جو گھر ہیں وہ بیت اللہ ہے، یعنی جو مساجد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین گھر ہیں، اور دنیا کے اندر جتنی بھی جگہ ہیں ان تمام جگہوں سے سب سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مساجد ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مساجد جو بنائی جاتی ہیں، مساجد کا مقصد کیا ہے کہ وہاں پر اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ اب رہی بات یہ کہ ہم دین حنیف کو دیکھتے ہیں تو دین حنیف اتنا وسیع دین ہے اور اس قدر عوام سے، لوگوں سے محبت کرنے والا دین ہے۔ جو دین کو ماننے والے ہیں، اس دین نے جو اس کو ماننے والے ہیں ان کی بہترین کر کے رہنمائی فرمائی ہے، اور اسی طرح سے یہ رہنمائی جو اپنے ماننے والوں کی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اس نے پوشیدہ رکھا ہوا ہو۔ ہر چیز کو واضح کر دیا کہ اب وہ مساجد جہاں پر مسلمان عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں جا کر اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی کافر غیر مسلم اگر کوئی مسجد میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، دین نے اس کے لیے بھی وضاحت فرما دی۔ اول ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں کیا ثابت ہوتا ہے، کیا ہمیں کوئی دلیل ملتی ہے کہ اگر کوئی کافر مسجد میں چلا جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہوتا ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے کہ ایک بدو آیا مسجد کے اندر، مسجد نبوی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی، بدو آیا اور اس نے آ کر مسجد کی دیوار کو پھلانگا اور پیخانہ کرنا شروع کر دیا، اس نے حاجت پوری کرنا شروع کر دی۔ اور وہ بدو کون تھا؟ جو باہر کا رہنے والا تھا، دیہاتوں کا رہنے والا تھا، جس کو کوئی عقل اور سمجھ بوجھ نہ تھی۔ اور وہ جب مسجد میں آیا تو صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں اس کی اس حرکت کو۔ جب اس نے پیخانہ کیا اور وہ چل دیا، صحابہ اکرام غصے میں آئے، اس کو پکڑنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ لیکن جب ہی وہ اپنی حاجت پوری کر کے چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنے صحابہ سے کہا جاؤ پانی لو اور اس کے پیخانے والی جگہ کو دھو دو۔ یعنی وہ جہاں پر اس نے پیخانہ کیا تھا اس جگہ کو دھلوایا، چونکہ اس کا پیخانہ گندا تھا، ناپاک تھا، اس لیے اس کو وہاں سے اس کو صاف کروا دیا۔ لیکن جہاں سے وہ گزر کر مسجد میں آیا یا جہاں سے وہ واپس گیا، جہاں پر اس کے قدم یا اس کا جسم لگا، اس جگہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کا نہیں کہا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو کافر ہے، جو غیر مسلم ہے، بذات خود، بذات جسم اس کا ناپاک نہیں ہوتا، وہ اس کا ناپاک ہونا اس کا اعتقادی اعتبار سے ضرور ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری حدیث میں ہے، حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہ ہوئے تھے تو صحابہ اکرام نے پکڑ کر اسے لایا اور اس کو قیدی بنا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا، 3 دن تک اسے باندھے رکھا، حالانکہ وہ غیر مسلم تھا، ناپاک تھا۔ اگر وہ ایسی پوزیشن میں تھی، اس کو اندر آنے میں منع تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ثمامہ کو مسجد کے ستون کے ساتھ نہ باندھتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 دن تک باندھے رکھا۔ جب آقا علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب ثمامہ نے ہمارے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ لیا، ہمارے اخلاق کو، ہمارے طریقہ کار کو دیکھ لیا، مسلمانوں کی عبادت کو دیکھ لیا، مسلمانوں کی محبت اور پیار کو دیکھ لیا، تو صحابہ سے کہا ثمامہ کو کھولو اور چھوڑ دو۔ ثمامہ جاتے ہیں، جا کر ابھی وہ مسجد سے باہر جاتے ہیں، نہا کر واپس آئے اور آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس حالت میں وہ کافر تھے، تو وہ مسجد کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کفار کے، یہود و نصارہ کے جو وفد آیا کرتے تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی جگہ تھی جہاں بیٹھ کر ان سے گفتگو کرتے تھے؟ کوئی دوسری ایسی جگہ نہیں تھی جیسے اسپیشل کوئی جگہ بنائی ہو وہاں پر ان کو بٹھایا جائے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی مسجد نبوی تھی، مسجد نبوی کے اندر ہی ان کو وفود کو بلا کر ان کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ معاملات طے کیا کرتے تھے۔ اور وہ یہود و نصارہ اور جو بھی کافر تھے اس وقت ان کی جو حالت تھی وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن مسجد میں آتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بات کرتے تھے۔ اس لیے ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم
کسی مسجد میں چلا جائے، مسلمانوں کی عبادت گاہ میں آ جائے تو اس کی وجہ سے اس کی عبادت گاہ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے، ہمیں اپنی مساجد کو سیر و تفریح کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بڑی بڑی مساجد ہوتی ہیں، تاریخی مساجد ہوتی ہیں، غیر مسلم بھی آ رہے ہیں، مسلمان بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، اور عورتوں کو پردے کا لحاظ نہیں ہوتا، ان کو پردے کا کوئی خیال نہیں ہوتا، ان کے لباس کا کوئی احترام نہیں ہوتا، ان کو طریقے کار کا علم نہیں ہوتا، اور ان کے کیسے کیسے ایام ہوتے ہیں اس چیز کی تخصیص نہیں ہوتی، لیکن وہ مساجد میں سیر و تفریح کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ مساجد سیر و تفریح کے لیے نہیں ہے، عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں نماز کے لیے، عبادت کے لیے، فلا تدعوا مع اللہ احد، صرف اللہ کا نام پکارنے کے لیے۔ سیر و تفریح کے لیے کیسے ہم نے ان عبادت گاہوں کو بنا دیا۔ بڑی بڑی مشہور عبادت گاہیں دیکھ لیں، بڑی بڑی مشہور مساجد کو دیکھ لیں دنیا کے اندر، وہاں پر لوگ مرد اور عورت سارے لوگ آ رہے ہیں، کسی کو اپنی پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں ہے۔ یہ چیز بری ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ البتہ وہ غیر مسلم اگر مسجد میں آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ مسجد کے احترام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔